علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں کہ خانقاہوں کے بربادی میں سب سے پہلے چیز تھی کہ عرس کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا اور ضعیف حدیثوں کو اس طرف فروغ دیا گیا کہ یہی اصل دین ہے، اس کو دین بنا کر پیش کیا گیا۔ اور آج امت کے ایک طبقے کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ بھئی یہ لوگ تو حدیث کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ تو فلاں فلاں چیزیں مانتے ہیں صرف۔ یہاں تک کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ باوجود کہ ہمارے تصوف کے بڑے بزرگان دین نے بڑی کوشش کی کہ یہ تصوف کا لین خرافات اور شرکیات اور بدعات سے پاک ہو جائے، لیکن ساری کوششوں کے باوجود مکمل طور پہ کامیابی نہیں مل سکی۔ اس قدر جاہل صوفیوں نے اس پہ قبضہ جمایا، اور آج تو معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، اس قدر حد سے گزرا ہوا ہے کہ خانقاہوں میں یہ بتایا جاتا ہے، بعض خانقاہوں میں، کہ نماز کیا چیز ہے؟ اصل تو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے بھائی، سر جھکا لیے بس اللہ نظر آ گیا اسی میں، نمازوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ چیز بتائی جاتی ہے۔ اچھا، ماننے والے بھی ہیں الحمدللہ، استغفر اللہ، ماننے والے ایسے لوگوں کو ماننے والے بھی موجود ہیں، ہاں لوگ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، آمنا صدقنا بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ کون ہیں؟ یا تو یہ جاہل لوگ ہیں، یا پھر بقول ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جس وقت ہندوستان میں اولیاء کرام کی شہرت تھی اور اولیاء کرام کا دورہ تھا، تو بہت سے یہودی اور عیسائی یہاں کے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے اولیاء کی بھیس میں اور ان کی شکلوں میں ہندوستان داخل ہوئے اور اپنی خانقاہیں بنائی اور تصوف کے نام پر لوگوں کے ایمان کو لوٹ لیا کہ نماز کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، اصل تو بس اللہ سے تعلق صحیح ہونا چاہیے۔ خدمت خلق کو لوگ بڑا بہانہ بناتے ہیں بھائی، یہ خدمت خلق کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا ہے لوگوں نے، دین کے کسی بھی کام پر کاری ضرب لگانا ہو، اسے برباد کرنا ہو، خدمت خلق کا بہانہ لے لیجیے۔ باطل طاقتیں بھی جانتی ہے کہ خدمت خلق میں کتنا پاور ہے، اس لیے اسی راستے سے لوگوں کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے، خدمت خلق کے راستے سے۔ تو دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہ جاہل صوفی، ان سے بچ کر رہنا ہے۔ دوسرا طبقہ قراء فسقہ، بے عمل علماء۔ عالم دین جب فاسق و فاجر ہوتا ہے اور عمل کے جذبات سے خالی ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غور کریں، اس کا فسق و فجور، عالم دین کا فسق و فجور کیا رنگ لاتا ہے اس کو دیکھیے۔ کبھی کبھی اس کا یہ فسق و فجور اس قدر ترقی کرتا ہے کہ لوگوں کے کفر کا سبب و ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اکبر کو اس بات پر ابھارنے والے وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اسلام کے بالمقابل اس نے ایک نیا مذہب کھڑا کر دیا، دین الہی۔ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اکبر کو یہاں تک پہنچایا؟ یہ ملا ناگوری کے دونوں بیٹے، ابو الفضل فیضی، یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں اپنے زمانے کے، منطقی فلسفی علماء، لیکن اکبر کو انہوں نے ایسا بگاڑا کہ اکبر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعد میں چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ہی کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی۔ پنجاب میں پیدا ہونے والے سرہند کے مقام پر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے پھر اس دین الہی کا خاتمہ فرمایا۔ ہمارے ہندوستان کے بڑے مشہور مفتی، شاہی مراد آباد کے صدر مفتی حضرت اقدس مفتی شبیر احمد صاحب زیدہ مجد العالی، انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ روس کے اندر جو زوال آیا، زوال کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ تو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے بیان کیا کہ وہاں کے مفتیان کرام اور وہاں کے علماء نے ہیلے اور بہانے سے وجوہات اور اسباب نکال کر حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا تھا۔ فتووں کا غلط استعمال، علم کا غلط استعمال۔ اب ایسا کرنے میں غیروں کی بھی سازش تھی۔ بہت سے یہودی بچے جو ان مدرسوں میں پڑھے لکھے، پتہ بھی نہ چل سکا کہ یہودیوں کی اولاد ہے، اور آگے چل کر مفتی اعظم کے عہدے پر آ گئے۔ اور اس کے بعد مفتی اعظم صاحب نے جب نئے نئے فتوے نکالنے شروع کیے تو گروپ بازی ہونی ہی تھی۔ ایک طبقہ کہتا تھا بھائی مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، دوسرا طبقہ کہتا تھا یہ تو نئی سی بات معلوم ہو رہی ہے، ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تو ایک تو سازش کا بھی حصہ تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اپنے تھے جو تھوڑی تھوڑی سی بات پر بہانے بنا کر حرام کو حلال کرنے لگے تھے۔
اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اس کے حرام چیزوں کو جو ہے حلال کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں عالم متحتک، دین کی پردہ دری کرنے والا، دین کی بے عزتی کرنے والا عالم۔ تو ایسے علماء نے دین کا بیڑا جو ہے ہمیشہ غرق کیا ہے۔ چنانچہ میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ یہ دونوں طبقہ، جاہل صوفی اور بے عمل عالم، دین کے لیے کتنا بڑا نقصان دہ ہے۔ فقہ حنفی کے مشہور کتاب ہدایہ، اس کے مصنف علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں، تعلیم المتعلم کے نام سے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ بچوں کو تعلیم کیسے حاصل کرنا چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے، اساتذہ کا کیا ادب ہونا چاہیے، بہت ساری باتیں اس کتاب کے اندر ہیں۔ تو اس میں ایک شعر وہ لکھتے ہیں، وہ شعر میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ فرماتے ہیں فساد کبیر عالم متحتک واکبر منہ جاہل متنسک۔ دین کی ہتک کرنے والا، دین کی حرمتوں کی پردہ دری کرنے والا عالم بہت بڑا فساد ہے۔ واکبر منہ جاہل متنسک، اور اس سے بھی بڑا فساد کون ہے؟ جاہل عبادت گزار، اس سے بھی بڑا فساد ہے۔ علماء غلط فتوے دے کر دین کو برباد کریں گے تو چلیے دوسرے علماء ہیں جو معاملے کو قابو میں کر لیں گے، لیکن یہ جاہل صوفی جب گروپ بناتا ہے نا تو پھر یہ جاہلوں کا جتھا کسی کی بات نہیں سنتا، یہ مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں، یہ پھر علماء کے فتوے ان کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا واکبر منہ جاہل متنسک، جاہل عبادت گزار اس سے بڑا فتنہ۔ ہما فتنۃ فی العالمین عظیمۃ، یہ دونوں کے دونوں جہان میں دنیا و آخرت کے لحاظ سے بڑا فتنہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن، ہر اس شخص کے لیے، بہما فی دینہ متمسک، جو ان دونوں شخصوں پر اپنے دین کے معاملے میں بھروسہ کرتا ہو۔ اگر اپنا دین ان کے حوالے کر دیا گیا تو پھر وہ لے ڈوبیں گے انہیں۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک تیسرا طبقہ ہے جو نہ اس سے تعلق رکھتا ہے نہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تیسرا طبقہ کون ہے؟ صوفی بھی ہے لیکن جاہل نہیں، عالم ہے بے عمل نہیں، فاسق و فاجر نہیں، جن کو ہم کہتے ہیں وہ علماء جو دین پر عمل رکھتے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، اور اللہ نے صوفیت سے بھی نوازا ہے۔ وہ علماء جو تصوف سے جڑے، علماء حق جن کا تعلق تصوف سے ہے، یہی علماء در حقیقت وارث ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، یہی علماء وارث ہیں خواجہ اجمیری کے، یہی علماء وارث ہیں خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے۔ اور وہ جو ہے نا رفتار زمانے کے ساتھ جو دو گروپ بن گیا تھا، علماء کا گروپ الگ اور صوفیاء کا گروپ الگ، اور جو فتنہ پیدا ہوا تھا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں ہندوستان کے اوپر ایک شخصیت کو پیدا فرمایا جسے ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت کی ذات والا صفات کے ہاتھوں پر علماء کو بیعت کرا کر اور دونوں طبقے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک کر دیا۔ یہی ہمارے علماء اپنے وقت کے بڑے عالم بھی تھے اور یہی اپنے وقت کے بڑے صوفی بھی تھے، جن کو دنیا رشید احمد گنگوہی کے نام سے جانتی ہے، قاسم نانوتوی کے نام سے جانتی ہے، حسین احمد مدنی کے نام سے جانتی ہے، حضرت تھانوی کے نام سے جانتی ہے۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے کہ اگر کسی کو صحیح علم تلاش کرنا ہو تو ہماری جماعت میں آ جائے، تصوف کی صحیح حقیقت تلاش کرنا ہو تو ہماری جماعت میں آ جائے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی چیز ہے کہ آج علماء دیوبند صحیح علم، صحیح شریعت اور صحیح تصوف کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنے اکابر کو ہم بالکل قدردانی کی نگاہ سے دیکھیں اور ان سے اپنے ہم تعلقات کو قائم کریں۔ آپ یقین مانیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم نے اپنے ان علماء کو بھی دیکھا ہے جو فارغ ہونے کے بعد اگر ان سے جڑے نہیں رہے تو بعد میں چل کر جو انہوں نے دین کا نقصان پہنچایا ہے وہ اللہ کی پناہ، تو اپنی آنکھوں سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ بچے وہی لوگ ہیں اللہ نے جنہیں بچایا۔ ابھی میں بیان کو شروع کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بسا اوقات جب عوام الناس کی تعریف ملتی ہے نا، ارے مفتی صاحب آپ کا بیان سننے کے لیے تو لوگ تبصیہ سے آتے ہیں، براٹری سے آتے ہیں، پھول بغان سے آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بیان بہت مقبول ہو رہا ہے آج کل، تو پھر نفس و شیطان، نفس تو پھولتا ہے، شیطان کو موقع چاہیے اس خبیث کو، آپ ذرا سا ناخن پکڑا دیں پھر تو پورا پکڑنے کو تیار ہے۔ ایسے عالم کی رہنمائی اگر اپنے بڑوں سے نہ ہوئی، رابطہ بڑوں سے نہ رہا،
تو کل چل کر اس کا اخلاص پارا پارا ہو جائے گا اور یہ دین کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ تو بہت بڑے عالم تھے، حاجی صاحب کا علم تو اتنا زیادہ ہے بھی نہیں، آخر آپ کیا دیکھ کر وہاں پہ گئے تھے؟ حضرت نانوتوی نے فرمایا، بھائی ان عشق الہی کی جو آگ ان کے سینے میں جل رہی تھی، ہم اس سے محروم تھے، ہم ان کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ وہ چنگاری ہمیں بھی مل جائے اور اللہ کی عشق کی آگ جو ہے ہمارے سینوں میں جل جائے، ہم اس لیے گئے تھے۔ تو جب ہمارے بڑے علماء نے اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہیں سمجھا اپنے ان بزرگوں سے، تو پھر ہماری اوقات ہی کیا رہ جاتی ہے۔ پروفیسر نادر حسین پتہ نہیں اب دنیا میں رہے یا نہیں، میرے علم میں اب یہ بات نہیں ہے اس وقت، مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں میں سے تھے پروفیسر نادر حسین صاحب۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ خود بڑے تبلیغی ذمہ دار ہیں، تو رمضان میں آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا ہاں بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغی ذمہ داری دے رکھی ہے، تو میں 1 مہینے کے لیے اپنے بڑوں کی صحبت میں یہاں رہتا ہوں تاکہ جو بیٹری ریچارج کی جائے گی 1 مہینے میں 11 مہینے وہاں کام آئے گی، اس نیت سے میں رہتا ہوں۔ تو یہ وہ دردمند حضرات تھے جو نزاکتوں کو سمجھتے تھے کہ کہاں سے شیطان ہمارے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ تو اس لیے جو حدیث ہے ہر وقت ہمارے ذہن میں ہو کہ دین کے لیے نقصان دہ عبادت گزار جاہل اور قراء فسقہ بے عمل علماء۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء حق کی قدردانی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی تعلیمات اور ان کی رہنمائی کو دنیا کے اندر ہم عام کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایسے علماء کے ہاتھ پر بیعت کرانے کی کوشش کریں۔ حضرت معاذ طلحہ صاحب دامت برکاتہم ہو یا ان جیسے دیگر علماء جو تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، جب بھی کلکتہ ان کی تشریف آوری ہو، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہر بار کچھ ایسے نئے افراد ہوں جو ان سے جڑیں، ایک ماحول بنائیے اس کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔